ہمارے ہاں عام طور پر اس رات کے بارے میں کچھ فضیلتیں منسوب ہیں، مثلاً یہ کہ شب برات میں سالانہ بجٹ تقسیم ہوتا ہے، سال بھر کے امور کا فیصلہ ہوتا ہے، رزق، شادی، اولاد، حج، موت، بیماری، فراخی، تنگی، عزت، ذلت، حادثات، غمی، خوشی۔ اس رات بعض لوگوں کو مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب باتیں جو ہے من گھڑت ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی حقیقت نہیں۔ یہ سب کچھ لیلۃ القدر تقدیر کی رات میں ہوتا ہے، نہ کہ شعبان کی 15 رات میں۔ اسی طرح اگر آپ 15 کو آتش بازی کرتے ہیں یا حلوہ پکاتے ہیں تو وہ آپ کا لوکل کلچر تو ہو سکتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں نہ کوئی تعلیم قرآن پاک سے ہم کو ملتی ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ مثلا اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حلوہ پکایا جاتا ہے اور دوسروں کو کھلایا جاتا ہے، مردوں کی فاتحہ دلائی جاتی ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، کینڈلز وغیرہ لوگ چھتوں پر جلاتے ہیں، اور اب اس کی جگہ دوسری بجلی کی بتیاں بھی جلائی جاتی ہیں، آتش بازی کی جاتی ہے، گھروں میں خاص طور پر رنگ روغن کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو ان میں سے کوئی بھی چیز اپنی اصل کے اعتبار سے قرآن اور سنت سے نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ 15 شب کو جاگتے ہیں اور صبح روزہ رکھتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ رات کو جاگنا اور صبح روزہ رکھنا جو ہے یہ سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس کے بارے میں ایسی کوئی بشارت یا کوئی فضیلت کسی صحیح حدیث میں نہیں آئی۔ ایک ضعیف حدیث میں ایسی چیز ملتی ہے، اور شعبان کی 15ویں رات قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن آسمان دنیا پہ تجلی فرما کر کہتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اسے بخش دوں۔ یہ تو ہر رات میں ہوتا ہے۔ صحیح حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور یہی فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کروں۔ اس کے لیے صرف 15 رات مخصوص نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی اپنے شوق سے کسی ایک رات میں جاگنا چاہے تو وہ صرف 15 نہ جاگے، 13 بھی جاگ لے، 14 بھی جاگ لے، یا کوئی اور رات بھی شعبان کی جاگ لے، صرف اسی رات کو مخصوص نہیں کرنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے تو کرتا رہے، تو ٹھیک ہے وہ ان کی مرضی، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس نیکی سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے یا میرے اگلے پچھلے گناہوں کی صفائی ہو جائے گی، تو ایسی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی وقت اللہ سے رو کر دعا مانگے تو ہو سکتا ہے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں، لیکن اس رات کے بارے میں ایسی کوئی صحیح حدیث جو ہے وہ نہیں ملتی۔ آپ دیکھیے کہ یہ سب چیزیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ایک نیکی سے ہٹایا جائے، مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو خود ساختہ بوجھ سے نکالا جائے۔ جب ہم دین میں کوئی چیز خود ایجاد کرتے ہیں، خود اس کی فضیلت بنا لیتے ہیں، اس کی پابندی کرتے ہیں، تو بسا اوقات ہم اپنے اوپر ناروا بوجھ ڈال لیتے ہیں۔ یہود و نصارہ کے ہاں اپنے روحانی تزکیے کے لیے کچھ عبادات انہوں نے خود سے خود گھڑ لی تھی جو اللہ کی طرف سے ان پر عائد نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ کیا ہوا، وہ اصل عبادات سے بالکل دور چلے گئے اور خود ساختہ عبادات اپنی گردن پر لاد لی، اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ایک وقت آیا کہ وہ بالکل دین سے بیگانہ ہو گئے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اصل دین ہے اس سے ہم کوسوں دور ہیں، جو کرنے کے کام ہیں وہ ہم کرتے نہیں، اور جو نہیں کرنے کے کام ان کو ہم بہت پابندی سے کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہم ایسے بوجھ تلے دب گئے ہیں کہ جس نے ہم سے ہمارے فرائض بھی بعض اوقات چھڑا دیے۔ ہمارے ہاں یہ رات یعنی شعبان میں خاص طور پر 15 شعبان کی رات شب برات کے نام سے مشہور ہے، جس کو شب رات کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اسلام میں جو اہم دن آتے ہیں قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتے ہیں، ان میں سے بعض یہ ہے، مثلا یوم الحج، یوم عرفہ جس کو کہتے ہیں، یوم ترویہ جس دن حج کی ابتدا ہوتی، یوم نحر جس دن قربانی ہوتی، شہر رمضان جب روزے رکھے جاتے، لیلۃ القدر جو رمضان ہی کے آخری راتوں میں سے ایک ہے، قرآن جس میں نازل ہوا، عید الاضحیٰ، عید الفطر، ایام بیس۔ پھر اسی طرح یوم الجمعہ اس کی فضیلت آئی ہے، سورۃ الجمعہ بھی ہے، اسی طرح ایام تشریق ہیں، یا کچھ اور دن بھی ہو سکتے ہیں جن کا براہ راست ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں نہیں آیا۔ لیکن شب برات کا نام نہ کہیں قرآن میں آیا ہے اور نہ کہیں حدیث میں آیا ہے۔ شب برات
نہ قرآن میں نہ حدیث میں. اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا یہ جو لفظ ہے شب، یہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے. یہ کس کا لفظ ہے؟ فارسی کا لفظ ہے. اور اگر اس کے آگے رات لگاتے ہیں، شب رات، تو رات بھی عربی کا لفظ نہیں. اور اگر آپ اس کے آگے برات لگاتے ہیں، شب برات، تو برات بھی عربی کا لفظ نہیں. یہ شاید سنسکرت کا لفظ ہے جو شادی میں برات آتی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نام شب براءت ہے. براءت کہتے ہیں بیزاری کو، جیسے سورۃ توبہ کے شروع میں آپ نے پڑھا براءۃ من اللہ ورسولہ. سورۃ توبہ کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے. تو براءت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بیزاری. تو اس رات میں کس سے بیزاری اگر شب براءت کہتے ہیں، حالانکہ براءت کوئی نہیں بولتا. تو یہ اپنی ترکیب کے اعتبار سے بھی کوئی اسلامی ترکیب نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اسلامی اعتبار سے اس کی کوئی فضیلت یا اہمیت یا حقیقت بنتی ہے. شب برات جو ہے یا شب رات جو ہے، ہمارے ہاں عام طور پر باقاعدہ جشن کی شکل میں منائی جاتی ہے. حالانکہ اسلام میں جشن کے دن صرف دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. ایک آیت جو عام طور پر اس رات کے بارے میں قرآن پاک سے کوٹ کی جاتی ہے، وہ سورۃ الدخان کی یہ آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اس آیت کے بارے میں لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ یہ 15 شعبان کے بارے میں ہے. یعنی سورۃ دخان کی یہ آیتیں عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ ٹیلی ویژن میں 15ویں شب کو مختلف پروگرامز کے شروع میں کوٹ کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، اور لوگوں کو اس آیت کے ریفرنس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 15 شعبان ہے. حالانکہ اس آیت کا نزول کب ہوا؟ مکہ میں ہوا، اور مکہ میں معراج سے قبل. اور پھر اس آیت میں جو بات پتہ چلتی ہے وہ کیا کہ اس مبارک رات میں قرآن پاک نازل کیا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. قرآن پاک ہی کی ایک اور آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کب نازل ہوا؟ آپ بتائیے. رمضان میں نازل ہوا. سورۃ البقرہ کی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا. پھر وہ رات شعبان میں کیسے آ گئی؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ القدر کے شروع میں کیا آتا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور لیلۃ القدر کون سی ہے؟ تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، نہ کہ 15 شعبان کی رات کو. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ان آیتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ الدخان کی پڑھی ہیں، ان میں آتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم. فیہا سے مراد کیا ہے؟ اس رات میں یفرق تقسیم کیے جاتے ہیں، کل امر سب کام، حکیم حکمت والے، یعنی ہر قسم کے فیصلے اس رات میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، ان کو دے دیے جاتے ہیں. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الدخان کی یہ آیت 15 شعبان کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، جس میں قرآن پاک بھی نازل ہوا اور جس میں لوگوں کی قسمتوں کے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں. یہ سب باتیں اس لیے مشہور ہوئی کہ ان کی اصل حقیقت پر غور نہیں کیا گیا، اور صرف دیکھا دیکھی یا سنا سنائی میں یہ چیزیں عام کر کے لوگوں میں اتنی پھیلا دی گئی کہ اگر کوئی شخص اس کے بارے میں یہ بتائے بھی کہ یہ درست نہیں تو عموماً اسی کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور ان چیزوں پر اصرار کیا جاتا ہے. یہ تھی اصل حقیقت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کو قبول کر لیں، اور چاہیں تو آپ وہی کریں جو آپ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ میرا حساب بھی اللہ کے ذمہ ہے اور آپ کا بھی. ہم میں سے کوئی کسی کا ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا گیا، ہر ایک کو خود جواب دہی کرنی ہے. فرض یہ بنتا ہے کہ جو بات انسان کو معلوم ہو وہ دوسروں تک پہنچا دے. تو خلاصہ کیا ہے ساری گفتگو کا کہ نمبر 1 کہ بابرکت رات جس کی طرف سورۃ الدخان میں اشارہ کیا گیا ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور لیلۃ القدر رمضان کی رات ہے، 15 شعبان کی رات نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو رسم و رواج
عموماً اس رات کے حوالے سے کیے جاتے ہیں وہ اسلامی کلچر کا حصہ نہیں، اور انہی رسموں کے بارے میں ہی علامہ اقبال نے کہا تھا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ تو بات یہ ہے کہ خرافات اتنی عام ہو گئی ہیں کہ اصل حقیقت ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے۔